अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज दो चीज़ें हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो डेरा इस्माइल ख़ान में थे और वहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि माफिया जो है वो उनके राह की रुकावट है और जो उन्होंने काम किए हैं उसका कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन बाहर से बैठ के जो है वो तकरीरें करते हैं और भाषण देते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी और उसके बाद उन्होंने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ख़ुद फरमाते थे कि जब आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो अब सर्टिफाइड चोर हैं। सियासत में ये शिद्दत पसंदी जो है ये मामलात को किस नहज पर लेकर जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है और वो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फ़राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पेश की वो हतमी नहीं है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इस पर एतराज़ात हैं। उनका बड़ा अहम जुमला था, हम इलेक्शन कमीशन के मैंडेट का एहतराम करते हैं, इलेक्शन करवाना उनका काम है और अगर वो चाहते हैं तो वो दुनिया भर से अब मशीन के हवाले से लोगों से रब्ता कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल ज़रूरी है और उसके लिए वो पेशरफ्त कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो इसके लिए बेहतर होगी, क्योंकि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत इस मामले पर पीछे हटी है या ये कि ये एहसास हुआ है कि इदारे के साथ लड़ाई में नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वो सिलसिला है जिस पर करेंगे बात। और एक और बात भी है और वो चेयरमैन नैब के हवाले से है जिनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है, उसके भी कुछ कानूनी मामलात हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, पहले तो ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं, आखिरी सेगमेंट में सियासत की शिद्दत पसंदी की भी बात कर लेंगे कि आज जो शिबली फ़राज साहब ने जो बात कही है कि हम इलेक्शन कमीशन के मैंडेट का एहतराम करते हैं, इलेक्शन करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और ये जो हमने मशीन पेश की थी ये हतमी नहीं है। हुकूमत पीछे हटी है, एहसास हुआ है कि अदारे से लड़ाई में नुकसान है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नदीम साहब, मैं तो शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ और वहाँ जो सेनेट की कायमा कमेटी है बराए पार्लिमानी उमूर, वहाँ भी हमने हुकूमत की तरफ से ये बात हम लोगों ने पेश की, शिबली साहब ने भी की, मैंने भी की। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहतरम शिबली फ़राज साहब ने ये बात की है कि मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट या कैपेसिटी बिल्डिंग हुकूमत की तरफ से चाहिए तो वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी हमारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। एट दिन बैक एंड कॉल कराना उन्होंने है। और दूसरी बात यह है कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कुछ स्पेसिफ़िक मशीन इनको बताएं कि ये वाली आप यूज़ करें, क्योंकि ये बात हम वहाँ कायमा कमेटी में 20-25 दिन पहले कर चुके हैं कि हम सिर्फ आपको एक डेमो कर रहे हैं, बाकी कहाँ से लेनी है, कौन सी मशीन लेनी है, यहाँ आपने प्रोक्योर करनी अपनी बनानी है, बाहर से प्रोक्योर करनी है विद सेफ्टी मेजर्स, और किस कंपनी की आपका मैंडेट है। तो नई बात कोई नहीं है, लेकिन वही बात रिएटरेट की है। और एक और बात भी मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दराजाती जंग पे इमरान खान साहब यकीन नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन की हम रिस्पेक्ट करते हैं और वही बात है जो पहले से हम करते रहे। तो कोई मैं अली मोहम्मद खान साहब आता हूँ, ज़रा मैं इस चीज़ का जवाब ले लूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब की आपने बात सुनी है, आप क्या समझते हैं कि ये अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है? और अगर ये कह दिया गया है कि ये मशीन हतमी नहीं है, आप कहीं और से मशीन लाना चाहते हैं, आप उसको ले आइए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, तो उस पर भी आपको एतराज़ होगा? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें तो एक कहना चाहिए कि हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि हाई इस फाशिस्ट का
पशेमा होना। अब इनको अचानक इन्होंने आइन का जो शिक 208 है वो भी गालिबन पढ़ ली है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास एक्सक्लूसिव इख्तियारात हैं पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए, क्योंकि ये वो हुकूमत है, ये आपके नाज़रीन को याद कराना ज़रूरी है, जिसके वज़ीर साहब ने सेनेट की कमेटी में बैठ कर कहा कि ऐसे इदारों को तो आग लगा देनी चाहिए। और फिर एक और वज़ीर साहब ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तो अपोजिशन का हेड क्वार्टर बन गया है, ये अपोजिशन का माउथ पीस बन गया है इलेक्शन कमीशन। ख़ुद ही उन्हीं वज़रा ने कहा कि हम हर सूरत ये कानून बुलडोज करेंगे पार्लियामान में से। तो अब अगर बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिकली इनको ये समझ आई है कि ये कानून कुछ और कह रहा है और हुकूमत का जो फाशिस्ट रवैया है वो कुछ और कह रहा था आज से पहले, अब उनको ये समझ आ गई है। और ये इसकी एक जो ज़ाविया है वो हमें इसका एहसास हुआ जब परसों हुकूमत ने एग्री किया कि एक वसी तर पार्लिमानी कमेटी बनेगी और बैठेगी और वो तमाम पार्लिमानी इस्लाहात के ऊपर गौर करेगी। सिर्फ हुकूमत के जो 2 बिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले और दूसरा जो ओवरसीज़ वोटिंग के, सिर्फ उस पर बात नहीं होगी, तमाम एक वसी तर गुफ्तगू होगी। तो हुकूमत 1-2 दिन से इसके ऊपर कुछ पीछे से हटना शुरू हुई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमें कानून का एहतराम करना है। और अगर हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस भी करनी है, जो कि सेक्शन 103 है इलेक्शंस एक्ट का 2017 में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप इसको ट्रायल बेसिस पर करेंगे। पाकिस्तान में आज तक हमें बहुत कम मतलब आप इससे एग्री करते हैं कि टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो सकती है? जी, टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो सकती है। हमारा इतराज़ इस बात पर था कि आगे राय पैदा कर लें। नहीं, हुकूमत एक ख़ास मशीन पार्लियामान पर और इलेक्शन कमीशन पर ठोस रही चाहती है। हमें उस पर एतराज़ था और उसमें बहुत सीरियस इश्यूज थे, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बल्कि ओवरऑल किसी भी, चाहे दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आप ले आएँ, उसके ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इशू है जमहूरियत का, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के उस हक का कि इलेक्शन का हर प्रोसेस जो है वो साफ और शफाफ और ऑडिटेबल होना चाहिए, वो इशू है। सलमान अकरम राजा साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जब 18वीं तरमीम में तरमीम हुई थी तो ये कहा गया था कि ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, अब आप समझते हैं कि उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के होने के बावजूद इस तरह की कोई मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं, उसी आइनी तरमीम को आप रूह के मुताबिक अमल कर दें तो मामला ठीक हो सकते हैं? देखिए, बात इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से तो नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन की तश्कील या इख्तियारात के हवाले से तो जाहिर है कि बहुत तब्दीलियाँ भी आई हैं, आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, 18वीं तरमीम आई, उसके बाद इलेक्शन 2017 आया। सो इलेक्शन कमीशन इस वक्त मैं समझता हूँ आइनी और कानूनी तौर पे तो बहुत मुस्तहकम है, लेकिन कोई भी इदारा किसी भी जमहूरियत में उतना ही मुस्तहकम होता है जितना उसको उस पर एतबार किया जाए, उसको ताज़ीम दी जाए। अगर कल कोई खड़े होकर रोज पार्लियामान के बारे में ये कहना शुरू कर दे कि ये सब लोग तो मुफाद परस्त हैं, ये मुफाद परस्तों का टोला है, तो आप देखेंगे पार्लियामान की इज्जत और तकरीम भी माशरे में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कोई भी इदारा हो, उसके हवाले से अगर आप ताज़ीम जो है उसको बरकरार नहीं रखते तो आइन और कानून में खा कितनी भी ताकत आप उसको दे दें, वो इदारा गैर मौसर हो जाता है। तो एक तो बुनियादी बात यह है कि किसी भी आइनी जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम वो लोग जो उस निज़ाम के ज़ामिन भी हैं और उसमें शामिल भी हैं, वो उसके हवाले से एक ताज़ीम का रवैया रखें। अपने ही निज़ाम को बुरा कहना, उसको आग लगाने की बात करना, ये इंतहाई मैं समझता हूँ एक तरह से शॉर्ट साइटेडनेस है, कोताबीनी है। तो एक तो ये बात है, कानून हर चीज़ का हल नहीं हुआ करता, बहुत सारी बातें रिवायात पर, बहुत सारी बातें तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद पर आगे चला करती हैं। तो आपके पहले सवाल का तो ये जवाब है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से कोई बात है तो वो मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है सलमान अकरम राजा साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جارحانہ پن ہے جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی سوچ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے, خرم دستگیر خان صاحب بیٹھے ہیں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن یہ جو جارحانہ پن ہے یا شدت پسندی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سوچ ہے یا یہ کہ یہ پیراشوٹرز جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں پارٹی کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود ہی اس کو آبزرو کر لیں, میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے دن سے پاکستان کے اس فرسودہ سیاسی نظام جو ہے اس کی درستگی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے, چاہے وہ لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہو کہ ہم اپنے سوچ کے پیمانے بدلیں, کہ ہم اس بات پہ ووٹ ڈالنا بند کریں کہ کون میرا ذاتی کام کرتا ہے, کون مجھے جاب دلاتا ہے, بلکہ اپنے ملک کا بھی سوچیں. صرف یہ نہ سوچیں کہ میری گلی کس نے پکی کی, گلی پکی کروا کے اگر میرے سے وہ ووٹ مانگتا ہے تو وہ تو میرا حق ہے, میرے پہ کوئی احسان تو نہیں ہے. اپنے گھر سے کوئی پیسے لا کے میرے روڈیں اور گھر اور سب کو ٹھیک کرے تو وہ علیحدہ بات ہے. آپ قوم کا پیسہ لا کے میرے ٹرانسفارمر, میرے روڈ وغیرہ, میری جاب کرا کے کہتے ہو مجھے ووٹ کرو, وہ تو اس طرح ہے جیسے میرے اپنے کھیت سے کچھ تھوڑا سا کاٹ کے مجھے دے دو, مجھ پہ احسان کرو. آپ ملک کا سوچیں, اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن, نظام کو ٹھیک کرنا, میریٹوکریسی کو لانا. اسی طرح جس طریقہ کار سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اس کی بھی بہتری ضروری ہے نا. اگر آپ عوام میں بہت اس کی پذیرائی کر دیں اور بہت عوام میں اویئرنیس کریٹ کر دیں, لیکن اگر آپ کا سسٹم ہی فلاڈ ہے اور اس میں سے غلط 2 نمبر جو ہیں وہ کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, الیکٹورل ریفارمز, اوورسیز پاکستانیز کو لانا, آئی ووٹنگ, یہ پاکستان تحریک انصاف کی انیشیٹوز ہیں. اب ہم سب کہتے ہیں کہ نظام کو درست ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے جو میجرز اٹھانے تھے اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو اب کیا ایسا ہو گیا ہے کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھی؟ تو وہی بات ہے, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے. ہم نے کب, مجھے بتائیں, یہ کہا ہے کسی کو کہ یہ والی مشین لیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ میں نے, ہمارے کسی اور منسٹر نے یا خان صاحب نے خود نے کبھی نہیں کہا, بلکہ یہی بات ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر کہہ رہے تھے, یہی بات میں کہہ رہا تھا, یہ بات سب کے ہمارے منسٹر لیول کے لوگ کہہ رہے تھے. خاص کر ہم لوگ جو اس الیکٹورل ریفارم میں انوالو ہیں, ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک ڈیمو ہے, مشین لینا ان کا اختیار ہے, پیسے پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے فائنینشیل سپورٹ کے لیے اور کیپیسٹی, ٹیکنیکل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. تو اب علی محمد خان صاحب میں ذرا یہ جو آپ بات میں آپ کو اچھی بات بتا دوں کہ جو اپوزیشن کے جو مین رہنما وہاں اس کامیہ کمیٹی میں بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے فاروق ایچ نائک صاحب, مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے لیگل مائنڈ ہیں نذیر تارڑ صاحب, وہ لیڈ کر رہے تھے. دونوں نے منٹ موجود ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. اب اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا طریقہ کار ہو, کیا طریقہ کار ہو. میں ذرا آتا ہوں علی محمد خان صاحب, باہر ایک لڑائی کا ماحول تھا جو بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. سلمان اکرم راضی صاحب, میں اس سے پہلے کہ خرم دستگیر خان صاحب کی طرف جاؤں, یہ ذرا بتا دیجئے قانونی طور پر یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جس کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ کار فرما ہے اس پر یہ پورا اترے گا؟ سوچ تو یہی ہم سمجھیں گے کار فرما یہ ہے کہ نظام کو بہتر بنایا جائے, شفافیت کو یقینی بنایا جائے. وہ سوچ تو بہت اچھی ہے, اس سوچ کے حوالے سے تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے, لیکن دیکھیں سوچ کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکا ہوا کرتا ہے, اس کے لیے تدریج ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کوئی بھی بنا دیں, بالآخر یہ ہوگا کہ الیکشن بوتھ میں ایک شخص جائے گا, اس کے سامنے ایک مشین ہوگی جس پہ 15-20 بٹن ہوں گے, اس کو یہ کہا جائے گا کہ جب ایک اشارہ تمہیں ملے, ایک بیپ ہوگی کہ یہ مشین اب ایکٹیو ہو گئی ہے, تم نے بٹن کو دبانا ہے. جب بٹن کو دباؤ گے تو دور تھوڑا فاصلے پہ پڑے ہوئے پرنٹر سے ایک کاغذ نکلے گا, اس کاغذ کو تم نے اٹھانا ہے, اس کو طے کرنا ہے, پھر اس کو بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے. ابھی تک جو ہمیں ڈیمو دی گئی وہ یوں ہے, لیکن یہ تمام عمل آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص اگر جاتا ہے پولنگ بوتھ میں, ایک عام قابلیت کا شخص, شاید وہ ان پڑھ بھی ہو, ہمارے ملک کے اکثر بیشتر عوام کی یہی صورتحال ہے, اس کو آپ کیسے ٹرین کریں گے اور اس کو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ تمام جو عمل ہے تم نے اس کو سر انجام دینا ہے؟
جب تک کہ اس کی سالہ سال ٹریننگ نہ ہوئی ہو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں, کسی اور الیکشن میں. میں سلمان صاحب آتا ہوں اس میں. خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ یہ اب آگے میں نے بڑھنا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نئے انتخابات جو ہیں وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. ٹائم فریم 2 سال ہے. آپ کو لگتا ہے از اٹ اے پاسبلٹی؟ جی اگر تو کوشش کوئی کرے بھی, لیکن یہ نالائق حکومت تو بالکل بھی نہیں کر سکتی جو کنسنسس بنانے میں ناکام ہیں, جن کا پہلی جبلت یہ ہے کہ چڑھ دوڑو اپنے مخالفین کے اوپر اور ان کے خلاف باتیں کرو اور ان کو دھمکیاں دو. آئینی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑو, کبھی الیکشن کمیشن پہ چڑھ دوڑو, کبھی فارن آفس پہ چڑھ دوڑو, کبھی نیشنل فائنانس کمیشن پر چڑھ دوڑو. تو یہ ان کی تو جبلت نہیں ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے. ان کی استعداد کے اوپر بہت گہرے سوالات ہیں, کیونکہ یہ کوئی بھی کسی بھی معاملہ, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے, چاہے وہ معاشی پالیسی ہے, چاہے پاکستان کی وفاقیت ہے, پاکستان کی جمہوریت ہے, پارلیمان ہے, کسی بھی چیز کا انتظام کرنے میں یہ بالکل ناکام ہے. اور جو بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی نیت کی کہ وہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں, اگر وہ شفاف انتخابات چاہتے ہوتے تو ان کی پنجاب حکومت دسکا کے الیکشن میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا نہ کرتی. ان کی پنجاب حکومت کی موجودگی میں ڈسکا کی گلیوں میں گماشتے گولیاں نہ چلاتے. ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ڈسکا کے الیکشن کو زبردستی پولنگ کو سلو نہ کیا جاتا, وہاں بیلٹ کی سٹفنگ نہ کی جاتی. لیکن یہاں نیت پہ بھی سوالات ہیں, اسی لیے یہ سارا ایشو بار بار اٹھتا ہے. تو جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کی حد تک جو سیکشن 103 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹرائل کیا جائے گا. ندیم صاحب, پاکستان میں آج تک کسی بھی سطح پر کوئی بھی الیکشن مشین کے ذریعے نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے. اب جو بھی پہلے پائلٹ پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ صرف اصلی ووٹنگ کے ساتھ ایک علیحدہ ٹرائل کے طور پہ کھڑا کیا گیا تھا. کوئی الیکشن جس کا نتیجہ الیکٹرانک ووٹنگ سے نکلا وہ نہیں ہوا. تو لہذا یہ جو حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اس کو ٹھوس کر پارلیمان کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر 2023 کا الیکشن کرایا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. نیا سینسس اور حلقہ بندیاں بھی ممکن نہیں ہیں. اور بہتر یہی ہے جو جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں, پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر لاحق ہے وہ مقتدرہ اور ریاست کی طرف سے مداخلت کا کینسر لاحق ہے. اب آپ کینسر کے مریض کو, اس کو بخار ہوتا ہے تو آپ ڈسپرین دے کے اس کا بخار ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کا علاج نہیں کر سکتے. یہ ای وی ایم جو ہے, یہ ڈسپرین ہے, یہ اس کینسر کا علاج اصل ایشو وہاں سے اٹھنا ہے جب آپ ریاست کی مداخلت روکیں گے انتخابات بعد میں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا علی محمد خان صاحب, اب ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ چیئرمین نیب کا ہے. یہ بتائیے کہ کیا واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو, اور اگر چاہتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ اس بات کی طرف جانا نہیں چاہتے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے میننگ فل مشاورت ہو؟ فواد صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی قیمت پر بات نہیں کریں گے شہباز شریف سے. دیکھیں, جو کابینہ ہے, کابینہ میں اس ایشو کو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کسی گورنمنٹ سرکلز میں ہمارے سینئر لیڈرشپ یہ ڈسکس ہوا ہو, کیونکہ کافی دنوں سے یہ میڈیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. جاوید صاحب جو ہیں چیئرمین نیب, ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے ایک صورت میں کہ آرڈیننس لایا جائے, کیونکہ موجودہ لاء میں تو نہیں مل سکتی. اب آرڈیننس لانا جو ہے وہ حکومت کا ایک اختیار ہوتا ہے, لیکن پھر اس کو اپنے پارلیمان سے پاس بھی کرنا ہے. تو وہ ایک لیگل آپ کے پاس ایک وے ہے, لیکن اس کا یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا کہ ان کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے, وہ اس کا بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے دے بھی دی جائے, کیونکہ جو کیسز وہ شروع کر چکے ہیں یا لے کے چلے ہیں, تو ان کو میچور کرنے کے لیے یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ انہی کی موجودگی میں وہ میچور ہوں, جو اس میں کچھ ہمارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اپوزیشن کے خلاف بھی, اور بہت سے حکومت اپوزیشن کے علاوہ اور بھی کیسز ہیں جو وہ لے کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب ایک نقطہ یہاں پہ البتہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے
کیسز لے کے چلے ہیں اپوزیشن کے خلاف کافی جو پہلے سے تھے، تو کیا ایسی صورتحال میں جب شہباز شریف صاحب پہ خود کے کرپشن کے کیسز ہیں، اسی موجودہ چیئرمین جن کو انہوں نے بہرحال ان کی جماعت نے لگایا تھا، پیپلز پارٹی اور نون نے مل کے لگایا تھا، لیکن جن کے دور میں کرپشن کیسز ان پہ چل رہے ہیں، کیا ان کے مستقبل کا فیصلہ شہباز صاحب کو کرنا چاہیے، جو کہ ایک لاء میں ایک میکسم ہے کہ یو کین ناٹ بی جج ان یور اون کاز، کہ اگر ایک ملزم کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جو ہے ایس ایچ او جس نے آپ پہ پرچہ کٹوایا ہے، کیا اس کو رہنے دیا جائے یا کس کو لگایا جائے، تو وہ تو وہی جائے گا جو اس کی مرضی کا ہوگا۔ یہاں پہ ایک قانونی سقم اب آ رہا ہے، آئینی طور پہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے اس پہ کنسلٹیشن کرنی ہے، انہوں نے کرنا ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر پہ کرپشن میرے پاس وقت تھوڑا ہے، یہ جو چیز ہے اس کے دو پہلو ہیں علی محمد خان صاحب، میں ایک قانونی ہے، پہلے میں قانونی کا کر لوں۔ سلمان اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ قانونی سکم کی بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ توسیع اس انداز میں ہو سکتی ہے اور جس قانونی سکم کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہے؟ دیکھیں جو قانون ہے وہ تو ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، علی محمد خان صاحب کی رائے ہو سکتی ہے اور میں اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں کہ قانون کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس وقت قانون ہے وہ یہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب نے باہمی مشاورت سے تعیناتی کرنی ہے نیب چیئرمین کی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ایکسٹینشن کا کوئی تصور قانون میں نہیں ہے، بلکہ قانون صریحاً یہ کہتا ہے کہ ایکسٹینشن ممکن نہیں ہے، ایک ٹرم چیئرمین نیب کی ہوگی نان ایکسٹینڈیبل نوعیت کی۔ اب یہ دونوں باتیں جب قانون میں موجود ہیں تو کوئی بھی تعویل کہ یہ اچھا ہوگا کہ وہ اپنے شروع کیے ہوئے کیسوں کو لے کر آگے بڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ قانون میں ترمیم نہ کی جائے، اور اگر ترمیم کی جاتی ہے کسی آرڈیننس کے ذریعے صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کی میعاد عہدہ کو بڑھانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ فراڈ کے مترادف بات، یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ اب اس کا سیاسی پہلو جس کا علی محمد خان صاحب نے ذکر کیا کہ جس شخص کے اوپر خود مقدمات ہیں اور چیئرمین وہ اس کرپشن کے مقدمات سے گزر رہے ہیں، تو اگر انہی سے چیئرمین نیب کی مشاورت کرنی ہے تو وہ پھر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون بڑا صریح ہے، جب تک شہباز شریف ایوان کے رکن ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی اور معنی خیز مشاورت کرنی ہوگی۔ اس میں خود اپنی میری استدعا ہے میرے بھائی سے بھی، وہ خود بھی ماشاءاللہ قانون دان ہے، کہ اپنی نئی چیزیں انٹروڈیوس مت کریں۔ جب ایک شخص جو ہے قانونی طور پر قومی اسمبلی کا رکن ہے، جب تک وہ قانونی طور پر اس کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ کے اوپر مشاورت شرط ہے، آپ خود ہی اپنی کہانیاں نہیں بنا سکتے۔ اس طرح تو میں بھی یہ کہوں کہ جس شخص عمران خان کا جو اگر ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ جاوید اقبال صاحب نے سرد خانے میں ڈال دیا ہے یا بند کر دیا ہے، لہٰذا عمران خان تو بینیفیشری ہیں اس چیئرمین نیب کے، تو لہٰذا عمران خان کو یہ اخلاقی جرت حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ کہانیاں بند کر دیں، قانون پڑھیں۔ یہی بات، یہی کھیل پورا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا، ایک دفعہ حملہ کر دیا، آگ لگانے کی دھمکی دے دی، اپوزیشن کا ماؤتھ پیس قرار دے دیا، پھر شاید دوبارہ سمجھ آئے گی یہ تو ٹینیبل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات کہنا کہ جی میں مشاورت نہیں کروں گا، بھئی کیوں نہیں کریں گے آپ؟ قانون یہ کہہ رہا ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مشاورت کریں گے، لہذا آپ کو مشاورت کرنی ہوگی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ خود قانون توڑنے کے مرتکب ہیں، اور وہ تمام جو عدالتی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیے، چیئرمین نیب کا جو معاملہ ہے، حکومت کو صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک پورا قانون بدل دیں تو اس کا بھی بہت سخت ری ایکشن آئے گا۔ ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، یہ بات ان کو نہیں آ رہی ذہن میں کہ پاکستان کی جو معاشرت ہے، ریاست ہے، جمہوریت ہے، اس میں اگر وزیر اعظم کا اس طرح کا متعصبانہ رویہ ہوگا کہ میں ہاتھ بھی نہیں لاؤں گا، میں مشاورت بھی نہیں کروں گا، تو پھر آپ دیکھ لیں نہ ان کی حکومت چلی ہے، نہ ان سے معیشت چلی ہے، نہ ان سے خارجہ پالیسی چلی ہے، اور نہ ہی ان سے جمہوریت چلی ہے۔ میرے پاس آخری 1 منٹ ہے، علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں انشاءاللہ ملک آگے جا رہا ہے، آگے جائے گا، اور عمران خان صاحب جیسے اور ہم جیسے لوگوں کا حکومت میں آنا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے،
کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل اور وہ ذرائع نہیں ہے جس سے عام حالات میں بندہ پیسہ لگا کے پارلیمان میں آ سکتا ہے. عوام کی طاقت سے آئیں, ایک جنریشن کو پولیٹیسائز کر کے آئیں, نوجوانوں کو میسج دیا ہے کہ یہ 28 گیروں کا اور اجرتیوں کا اور یہ لینڈ مافیا کا ہی صرف کام نہیں ہے, یہاں کوئی پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی آ سکتے ہیں. ویسے سلمان بھائی کو میں کہوں گا وہ پاناما کیس چلا گیا ہے, اب آپ میاں صاحب کے وکیل نہیں, آپ سب کی بات کیا کریں. جو میں نے یہاں پہ میں نے لائٹ نوٹ میں بات کی ہے, میرے لیے محترم ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے قانون یہ کہتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مانی خیز مشاورت کریں تو قانون کے اوپر عمل درآمد فرمائے. وزیر صاحب جج نہیں بن سکتا, اور میاں صاحب جب شہباز صاحب جب فیصلہ کریں گے تو ایک طرف ان کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں تو عمران خان تو بینیفیشری ہے نا, ان کا ہیلی کاپٹر کیس جو ہے چیئرمین نیب نے بند کیا ہے, وہ کس طرح اس چیز کو پلیڈ کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھی تو بینیفیشری ہے نا, وہ بھی تو کمپرومائز. سلمان اکرم راجہ صاحب میرے پاس آخری 30 سیکنڈ ہے, یہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کانفلکٹ کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ سلمان صاحب جی اس جھگڑے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ میرے پاس 30 سیکنڈ ہے کہ مطلب اگر نہیں ڈائیلاگ ہونا تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں پھر جو عہدہ ہے وہ خالی رہے گا, اور چیئرمین نیب کا عہدہ اگر خالی رہے تو تمام نیب کا جو کام ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا حل نکالنا ہوگا, اور جو قانون ہے اس کے مطابق تعیناتی کرنی ہوگی, یا پارلیمان بیٹھ کے قانون کو بدل دے وہ دوسری بات ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے تعیناتی نہیں ہو سکے گی اور کام رکا رہے گا نیب کا رہے گا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی خان صاحب, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. لیکن اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.